السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ ناظرین، قابض افغان طالبان نے پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ پاکستان نے قابض افغان طالبان کی جانب سے عارضی جنگ بندی کی درخواست منظور کر لی۔ طالبان رجیم کی درخواست پر آج شام 6 بجے سے 48 گھنٹے کے لیے عارضی جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا۔ جنگ بندی سے قبل پاک فوج نے کامیابی سے قندھار اور کابل میں فتنۃ الہندوستان کے مرکز اور قیادت کو نشانہ بنایا، جس کے بعد قابض طالبان کی جانب سے درخواست سامنے آئی تھی۔ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب افغان طالبان نے پاک افغان سرحد پر پاکستان کی سرحدی چوکیوں کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کی، جسے پوری قوت سے ناکام بنا دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج نے رات کرم اور بلوچستان کے اسپن بولدک اور چمن میں پھر پاکستان پر حملے کی ناپاک جسارت کی، جسے ایک بار پھر ناکام بنا دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق رات اور آج دن میں ان مقامات پر پاکستان آرمی نے 50 کے قریب افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے جنگجوؤں کو ہلاک کیا، جبکہ 8 افغان طالبان کی پوسٹوں اور 6 ٹینکوں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی رات کی طرح ایک بار پھر افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کو متعدد پوسٹیں اور اسلحہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا، جبکہ کئی مقامات پر افغان طالبان کی جانب سے سفید جھنڈے بھی لہرائے گئے۔ تفصیلات کے مطابق آج بلوچستان میں افغان طالبان نے چمن اور اسپن بولدک میں پاکستانی چوکیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جہاں اسے منہ کی کھانا پڑی، اور پاکستانی فوج کی جوابی کارروائی میں 25 سے 30 افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے جنگجوؤں کی ہلاکت کی اطلاعات سامنے آئیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے رات کو افغان طالبان نے فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کے ساتھ مل کر خیبر پختونخوا میں کرم میں بھی پاکستانی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کو ہی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور کرم میں بھی 15 سے 20 افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ اس کے علاوہ کرم سے متصل افغان علاقے میں طالبان کی 8 چوکیاں اور 6 ٹینک بھی تباہ ہوئے۔ افغان طالبان کے فتنۃ الخوارج کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملوں کے تناظر میں آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات بھی ہوئی، جہاں فیلڈ مارشل نے داخلی سلامتی اور افغان طالبان کی شرنگیزیوں پر صدر مملکت کو بریف کیا، جبکہ صدر مملکت نے پاک فوج کی آپریشنل صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ افغان طالبان جہاں پچھلے 3-4 دنوں میں سرحد پر حملوں کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، وہیں ان کی جانب سے فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کا سہارا بھی لیا جا رہا ہے، اور ان کی جانب سے پاکستانی اسلحہ قبضے میں لیے کا جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے پروپیگنڈے کی عالمی تحقیقاتی فورمز نے بھی تردید کر دی ہے، اور ان کی پھیلائی گئی خبروں کو فیک نیوز قرار دیا گیا۔ مغربی سرحد پر افغان طالبان کی شرنگیزی سے نمٹنے کے ساتھ پاکستانی فوج مشرقی سرحد پر ازلی دشمن کی شرنگیزیوں پر بھی مکمل چوکنا ہے، اور ISPR نے آج خبردار کیا ہے کہ بھارتی کمنڈ اور اشتعال انگیز بیانات کے جنوبی ایشیا کے لیے سنگین خطرات ہو سکتے ہیں۔ شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مارکہ حق کے 5 ماہ بعد بھارتی فوجی قیادت نے پروپیگنڈا دہرانا شروع کیا۔ بھارتی فوجی قیادت کا من گھڑت اشتعال انگیز پروپیگنڈا دہرانا انتہائی تشویشناک ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بہار اور مغربی بنگال کے انتخابات کے پیش نظر بھارت نے یہ پروپیگنڈا دہرانا شروع کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے بھارتی فوج اور اس کی سیاسی قیادت مارکہ حق کی شکست تسلیم نہیں کر پا رہی۔ ان معاملات پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب۔ چشتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور سیکورٹی امور کے ماہر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد علی صاحب۔ علی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ 48 گھنٹوں کی ابتدائی اب سیز فائر کے لیے درخواست افغان طالبان کی جانب سے آ گئی ہے، پاکستان کا جواب اور جو افغان طالبان کو فتنۃ الخوارج کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں اس وجہ سے اب سیز فائر کی طرف آ رہے ہیں؟ جی، یقینی طور پہ، لیکن سیز فائر اور دیرپا امن میں ہمیں فرق کرنا محتاط اعتبار سے بڑا ضروری ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سیز فائر ایک خوشائند ڈیولپمنٹ ہے 2 دن کے جھڑپوں کے بعد، لیکن جو مقاصد ہیں افغان طالبان کے ان حملوں کے نتیجے میں، ان کو مد نظر رکھنا اور اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ ان کے عبوری وزیر خارجہ نے جو بھارت کا دورہ کیا، اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ پچھلے 2 دن کے اندر جو حملے پاکستان افغان بارڈر کے طول و عرض پہ کیے گئے۔ اور جسٹ ٹو ایکسپلین، آپ دیکھیں کرم ایجنسی کہاں ہے، چاغی کہاں ہے، اسپن بولدک کہاں ہے۔ مطلب یہ ممکن نہیں ہے کہ بہت جامع حکمت عملی اور تیاری پلاننگ کے بغیر اتنے بڑے 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے جناب،
اس پہ اتنی مختلف جگہوں پہ بیک وقت اچانک حملے کر دیے جائیں، تو یہ تیاری، پلاننگ ایک اور سپورٹ کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. اور یہ فوری طور پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات جیسے ہی خوشگوار ہونا شروع ہوئے ہیں تو یہ صرف بارڈر سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے. انہوں نے جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھارت میں دی جس پہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے کے اوپر پوری دنیا کے اور اقوام متحدہ کے یعنی کہ خلاف بھارت کے موقف کی تائید کی، تو یوں لگ رہا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اس خطے میں انڈیا کے ایک پراکسی کے طور پہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ تمام شعبوں میں بھارت کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے پہلو میں خنجر ٹھوک کے. تو میں بنیادی بات یہ کرنا چاہتا ہوں جی میں صرف دو پوائنٹس میرے جی میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پھر انہوں نے چونکہ پاکستان افغان بارڈر کے طول و عرض پہ بہت بڑے پیمانے پہ حملے کیے جس کا ہم نے دندان شکن جواب دیا. بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج جو قندھار پہ پاکستان کی جانب سے ایک پریسیشن سٹرائک کی گئی ہے، یہ ایک بہت بڑا سمبولک سگنل اس لیے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت کا دارالخلافہ جو ہے وہ کابل ہے، لیکن افغان طالبان کی نظریاتی قیادت جو ہے قندھار میں ہے، اور اس کے بعد اس سیز فائر کا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی نظریاتی قیادت نے سمجھا کہ اب سیز فائر کرنا مناسب ہے، لیکن ہمیں تیار رہنا چاہیے. ہمارا سگنل اور پیغام یہ ہے کہ جناب ہم عام پرامن افغان بہن بھائیوں کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، بھائی ہیں، لیکن جو بھی جرائم پیشہ یا دہشت گرد ہمارے خلاف میلی نگاہ سے دیکھے گا وہ آنکھیں ہم نکال دیں گے. بالکل، وہ اور اس کا جواب بھرپور دے بھی دیا گیا ہے. کموڈور صاحب، سوال یہ کہ اگر طالبان رجیم نے آنا ہی تھا سیز فائر کی جانب تو یہ پھر بلوچستان، خیبر پختونخوا حملوں کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ پاکستان کی افواج کی جو کیپیسٹی ہے، کیا اہلیت اس سے آگاہی نہیں تھی افغان طالبان کو کہ اس قسم کا وہ مارکا کی تیاری کرتے؟ جی بہت شکریہ مدثر صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. اگر یہ جاننا اتنا ہی آسان ہوتا تو ہندوستان مئی 2025 کے وقت بھی جان لیتا کہ پاکستان کو اور پاکستان کی ایئر فورس کو اس وقت انگیج کرنے کی کیا قیمت ہے، اور اگر اس کو بھی اندازہ ہوتا کہ پاکستان کی نہ صرف قابلیت ہے بلکہ ایک ریزالو اور حوصلہ بھی ہے، تو شاید یہ مئی 2025 والا واقعہ بھی نہ ہوتا. دنیا آپ کو امتحان میں ڈالتی ہے، لازم آپ پر ہوتا ہے کہ دو طریقے سے جواب دیں. ایک اپنی قابلیت سے جو ڈیولپ کی ہوتی ہے آپ نے، اور دوسرا اپنے حوصلے سے. اکیلی ایک چیز دوسرے کو سپلیمنٹ نہیں کرتی. وہ طالبان کو بھی شاید یہی خوش فہمی ہو گئی. ملا متقی جو ہیں، جو فارن منسٹر ابھی انڈیا میں تھے، شاید واپس جانے والے ہوں گے، وہ 8-9 دن کے دورے پر ہیں ہندوستان، اور وہاں جا کر وہ جو بیانات دے رہے ہیں، ہندو کش جو پہاڑ ہیں ان کے سے اونچی دوستی ہے اور ہم مشترکہ دشمن کے خلاف لڑیں گے، کس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور اگر وہ اتنا ہی آسان ہوتا سمجھنا جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ سب کچھ نہ ہوتا. متقی صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ 9 سال کی عمر پر آپ ہجرت کر کے پاکستان میں آ گئے تھے، آپ بلے بڑے یہیں پہ ہیں، آپ جوان یہیں ہوئے ہیں. 1996 سے لے کر 2001 تک جب افغانستان میں پہلی حکومت آئی تھی طالبان کی، تو یہ یہیں سے جوان ہو کر واپس جا کر ان کے انفارمیشن اور کلچرل منسٹر بنے تھے. اس کلچر کا کیا بنا پھر بعد میں وہ تو ایک علیحدہ تاریخ ہے، اس پر علیحدہ پروگرام کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی سرزمین ان کو جوان ہونے کے لیے، اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، تعلیم کے لیے، اور اس سٹرگل موومنٹ کو سب سے بڑھ کر جاری رکھنے کے لیے کی تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے جا کر واپس جو فورن آکوپیشن تھی اس کو نکالا تھا. تو یہ میں صرف بیک گراؤنڈ اس لیے کیا ہے کہ لیکن اس طرح سوئچ کریں گے لائلٹی سڈنلی ہندوستان کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے. دیکھیے یہ میرج آف کنوینئنس ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کو ڈیسپریشن ہے، ان کے الیکشن بھی آ رہے ہیں، ملٹری آبجیکٹیو کو اچیو نہیں ہوا، دنیا میں آئسولیشن ہو رہی ہے، انٹرنل جو اپوزیشن ہے وہ جینے نہیں دے رہی. 1.4 ملین لوگ ابھی بھی پوچھ رہے ہیں کہ جنگ لڑی کیوں، اس کی جواب نہیں سمجھ آ رہا. تو انہوں نے آپشن یہ سوچی کہ کیوں نہ ایک فرنٹ ڈور کی بجائے ایک بیک ڈور پاکستان کا کھولا جائے، اس کو انسیکیورٹی وہاں سے ڈیولپ کی جائے، اور فنڈ کرنا تو انڈیا جیسے ملک کے لیے ویسے ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی اکانومی ہے. تو یہ بیک گراؤنڈ کے ذہن میں دیکھا جائے تو یہ جیسے میں نے کہا کہ نہیں، کنورجنس آف انٹرسٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس فرض تھا، اس کی علیحدہ بات کر لیں گے کبھی کہ ہم نے کیوں پھر یہ انگیج کیا اور اس لیول تک چلی گئی. لیکن بالکل ٹھیک ہے، محمد علی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کنٹینیو نہیں رکھنا چاہیے ایز پارٹ آف آر اسٹریٹجی، کیونکہ یہ سیلیبریشن سب سے زیادہ ہندوستان میں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم نہیں کر سکتے وہ ہمارے. لیکن جو آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کی
جی چشتی صاحب، جو آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کی، حوصلہ بھی اور قابلیت بھی دونوں ٹیسٹ کرنے کی جو کوشش ہے وہ مئی میں بھی ثابت ہوئی اور آج اکتوبر میں بھی ثابت ہو رہی. لیکن سید محمد علی صاحب، ایک چیز جو ہے ابھی بڑی امپورٹنٹ بات کرتے کہ فنڈز انڈیا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کیا پھر طالبان، افغان طالبان وہ فنڈڈ جنگ لڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں جو وہاں سے ہو، اور افغان طالبان کیا اب بھارت کی جہاں پوری کی پوری سپورٹ ان کو چاہیے ہوگی کہ وہ لڑیں گے، وہ ان کو فنڈڈ جنگ کی صورت آگے بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ مختصراً اس پورے سال کے چین آف ایونٹس کو کے ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو آپ دیکھیں کہ یو این کی رپورٹ آتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دوبارہ سے عالمی دہشت گرد تنظیمیں جس میں القاعدہ، داعش بھی شامل ہیں، آئی ایم یو ہے، ای ٹی آئی ایم ہے، ٹی ٹی پی ہے، یہ سب کا وہ دوبارہ سے گھر بن چکا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یو ایس کی اینول انٹیلیجنس اسسمنٹ آتی ہے جس میں پیج 7 پہ خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے اور اس کے بھی داعش اور القاعدہ کے ساتھ رواسم ہیں. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ ایک دوحہ میں ایک بہت بڑی یو این کے اندر اجلاس ہوتا ہے، 13 ممالک اس میں شامل ہوتے ہیں، سب مل کر افغان طالبان پہ زور دیتے ہیں کہ آپ دہشت گردی اور اسمگلنگ کی پشت پناہی بند کر دیں. پھر آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی ماسکو فارمیٹ ہوتا ہے جس میں تمام ریجنل کنٹریز پاکستان کے علاوہ چین ہے، ایران ہے، روس ہے، وہ سب بھی زور ڈالتے ہیں کہ جناب اب دہشت گردی اور اسمگلرز کی پشت پناہی بند کر دیں. اور پھر یہ خود کیا کرتے ہیں. اچھا، ایک اور بات بہت امپورٹنٹ، پاکستان جو فارن منسٹر ہیں چین کے، وہ دورہ کرتے ہیں کابل کا اور ان کو انسینٹیو دیتے ہیں کہ جناب ہم سی پیک کو ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں آپ کی طرف، آپ کو بھی شیمپل میں شامل کرتے ہیں. پاکستان ان کو آفر کرتا ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایک ٹریڈ لنک شروع کرتے ہیں. اتنے لیوکریٹو، سبسٹینٹیو، ٹینجیبل انسینٹیوز ہم دیتے ہیں کہ آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، ایک ذمہ دار قوم کی طرح چلیں، تو آپ کے خوشحالی کے، آپ کے مسائل، آپ کے دوسرے اسٹیبلٹی کے بھی حل ہو جائیں گے. لیکن وہ ان تمام سبسٹینٹیو اپنے بھائیوں کی آفر کو چھوڑ کے نئی دلی جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جناب ہم کشمیر میں مسئلے پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے اور آپ کے دشمن مشترکہ ہیں. تو یہ کیا پیغام ہے؟ یہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں چشتی صاحب کی موجودگی کے باوجود. مجھے یوں لگتا ہے کہ جان و مال کا جہاں تک تعلق ہے، 1948 سے لے کے بنیان المرصوص تک جتنی پاک بھارت جنگیں ہوئی ہیں، ہم نے دشمن کے ہاتھوں اتنا جانی اور مالی نقصان نہیں اٹھایا جتنے افغان دوستوں کے اس دوستی نے ہم سے جو قیمت لی ہے. 150 ارب ڈالر کی اکانومی کا ڈیمیج اور 1 لاکھ کے قریب شہادتیں. تو ابھی ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ جو میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں قوم اور بالکل. جو فرد جو ہے وہ ہمارے ساتھ دوستی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ تعاون کرے گا، ہم کریں گے. لیکن جو اپنی سرزمین کو دہشت گردی یا ہمارے اوپر حملے کے لیے استعمال کرے گا، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، ہم اس عالمی قانون کے عین مطابق رائٹ آف سیلف ڈیفنس استعمال کرتے ہوئے انتہائی محتاط اور ایکوریٹ اور ہارڈ ہٹنگ رسپانس اس کو دیں گے، اور یہ ہماری قومی سلامتی کی ضرورت ہے. صحیح ہے. تو ریجنل جو معاملات کے حوالے سے آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، یہاں چائنا کے مسلسل بیانات بھی آئے چشتی صاحب. تو یہ افغان جو جنگ سیز فائر ہے، اس کا مستقل حل یقینی طور پر کوئی ریجنل کنٹریز آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی انوالومنٹ ہوگی، کوئی گارنٹی، یا پھر یہ سلسلہ اسی طرح سے جیسے ہم ایل او سی پہ دیکھتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا ان فیوچر؟ دیکھیے مدثر صاحب، یہ ہمارا جو فرنٹ اوپن ہوا ہے یہ ہماری چوائس نہیں ہے، اوبلیگیشن تھی. پہلی بات تو ہمیں یہ کلیئر کر لیں. ہمیں کوئی شوق نہیں تھا کہ ہماری آرم فورسز، پرٹیکولرلی میں ایئر فورس کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں اور باقی فورسز کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہم 2 فرنٹ وار کے لیے کبھی بھی اپنا تیار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ڈیزائن ہی ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیں. ہندوستان نے جو کچھ کیا، ظاہر ہے پھر اسے سوچا، جیسے پہلے سوال کے جواب میں نے عرض کیا کہ بیک ڈور انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، ظاہر ہے وہ پیڈ ہے. یہ جو افغانستان ہے یہ کیش سٹاروڈ ملک ہے، اور کیش سٹاروڈ کا مطلب ہے کیونکہ اس پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی ارننگ نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی ایگریکلچر نہیں ہے جس پر بنیاد پر آپ کہہ سکیں. اور یہ آج کا نہیں ہے. میں آپ کی اجازت سے میں ایک ہسٹری سے فلیش بیک چلاتا ہوں. 1842، آج سے 183 سال پہلے کی بات کرنے لگا ہوں میں، جب اینگلو افغانستان ایک کانفلکٹ چل رہا تھا. 20,000 سولجر کابل میں ٹریپ ہو گئے، ان کو ایگزٹ کر کے جلال آباد آنا تھا. یہی افغان تھے جنہوں نے پہلے ان کو سٹرپ آف کیا، ان کے پیسوں سے، نقدی سے، جولری سے، وہاں پہ کابل میں نکلنے سے پہلے کہ اگر یہ دے دو گے تو نکلنے دیں گے. ان کو نکال دیا گیا وہاں سے. ہر 10 کلومیٹر 5 کلومیٹر کے بعد ان کے انٹرسپٹ کر کے پھر لوٹا جاتا تھا. آپ حیران، اور مار دیے جاتے تھے بندے. 20,000 میں سے ایک شخص، صرف ایک کرنل ایک پہنچا تھا جلال آباد، صحیح و سالم.
میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 183 سال پہلے بھی کیش اینڈ کیری والا پیکج تھا، یعنی آپ ہمیں پیسے دے دیں تو آپ آگے چلے جائیں، پیسے دے دیں آگے چلے جائیں۔ ہندوستان نے ان کی کمزوری صحیح کو جانا ہوا ہے، وہی وہ یوز کر رہا ہے۔ تو اب جو آپ کہہ رہے ہیں فیوچر ایسے ہی چلے گا، چلنا بالکل نہیں چاہیے۔ سعودی عرب کے ساتھ ابھی ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، چائنا کے ساتھ بہت زبردست تعلقات ہیں۔ طالبان کے 2 ملک ایسے ہیں جو بیچ میں پڑھ کے ہمیں ایک ڈگری آف ایشورنس دلا سکتے ہیں کہ اس طرح کی جو نرسری ہے وہ نہیں بننی چاہیے ہمارے خلاف ٹیررزم کی، اور آئی تھنک ہمیں جتنا جلد ہو سکے، یہ میں ایز اے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کہہ رہا ہوں، ناٹ پوزیشن آف ویکنس سے، کہ ابھی ہمیں اسے صحیح کلوز کرنا چاہیے۔ سیز فائر انہوں نے کہا ہے ہمارا اپر ہینڈ ہے، اس کو کلوز کرنا چاہیے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن کیش اینڈ کیری والے جو آپ نے ایک واقعہ بھی سنایا ہے، وہ کچھ معاملات میں کیا واقعی علی صاحب کیش اینڈ کیری والا ہے، پیسے دیں آپ جنگ کروا لیں، بھارت پیسے دینے کے لیے تیار ہے تو افغان کیا بکنے کے لیے تیار ہوں گے؟ دیکھیں میں تو بالکل ببانگ دوحل کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 45 سال سے انہوں نے ساری جنگیں جو ہیں وہ فورن فنڈنگ کے ذریعے لڑی ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے تو وہ ایک اور بات ہے، لیکن اب ہم ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں تو بھی ہمیں دکھ ہے، افسوس ہے، لیکن حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے تو ساری جنگیں فنڈڈ لڑی ہیں، پہلی بات۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایکسٹرنل سپورٹ کے بغیر نہیں لڑی ہیں۔ یہاں پہ یہ فیکٹر ہے کہ چونکہ ماسکو فارمیٹ ہو، ریجنل کنٹریز ہوں، مسلم کنٹریز ہوں، ان کو بھارت کے علاوہ کوئی سپورٹ کہیں سے آئے گی نہیں، اور اس کے امکانات کم ہیں۔ صحیح دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ ہیویلی ڈیپینڈنٹ رہے ہیں اب ہر کانفلکٹ میں پچھلے 30-40 سال میں، تو اس کے بغیر بھی ان کا گزارا نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی تیسری بات یہ کہ یہ کنونشنل مین سے ہمیں انگیج کرنے کی کوشش کریں جو کہ ہماری اسٹرینتھ ہے، تو ان کی اسٹرینتھ گوریلا وارفیئر ہے۔ وہ بارڈر کے اوپر ویری ہائیلی ٹرینڈ اینڈ اکوپڈ اینڈ موٹیویٹڈ اینڈ کمپیٹنٹ پاکستان فورسز کے سامنے دے اسٹینڈ نو چانس۔ ہاں یہ والی بات کہ بھارت ہمیں تنگ کرنے کے لیے، ہماری اسٹرینتھ کو اور توجہ کو فریگمنٹ کرنے کے لیے، اس کو منتشر کرنے کے لیے اگر ان کو استعمال کر رہا ہے تو یہ پاسبل ہے، لیکن ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی لیڈرشپ کو کیرٹ اینڈ اسٹک دونوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کریں کہ جناب گڈ بیہیویئر کے فائدے آپ کو لیجیٹیمیسی سے اور آپ کے عوام کے مسائل کے حل کی صورت میں سی پیک کو ایکسٹینڈ کر کے ایک سینٹرل ایشیا کے ساتھ کوریڈور کے نتیجے میں مل سکتے ہیں۔ اس لیے آپ ایک پراکسی بھارت کے ہیجمونک ڈی اسٹیبلائزنگ ایجنڈے کا نہ بنے، اس کا آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا، اس کو آپ کو نقصان فائدے سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اور آخری بات جو ان کا بیانیہ ہے کہ جی ہمارا تو ٹی ٹی پی آپ کا انٹرنل معاملہ ہے، ہمارا تو کوئی ایسا رسوخ نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں انہوں نے یہ 2 دن کا سیز فائر کی گارنٹی کیسے دے دی ہے؟ اگر حملے جو ہیں ٹی ٹی پی کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا اثر رسوخ ہے، تو وہ ان کے بہاف پہ کمٹمنٹ دے رہے ہیں نا کہ جی ٹی ٹی پی 2 دن حملے نہیں کرے گی۔ اگر ان کا اثر رسوخ نہیں ہے تو 4 سال سے وہ کیا بکواس کر رہے تھے کہ جناب ہمارا تو کوئی اثر رسوخ نہیں ہے، یہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے۔ تو ان کی تو کمٹمنٹ کے 2 دن سیز فائر ہے، اسی سے یہ بات ایکسپوز ہو جاتی ہے کہ ان کا اثر رسوخ ہے۔ ٹھیک صحیح۔ اچھا میں کوئکلی چشتی صاحب آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، طالبان رجیم کی توقعات جو ہے وہ امن کا راستہ اب تلاش کیا جا سکتا ہے؟ وہ آگے سوچیں گے کہ واقعی امن کی جانب جایا جائے اور جنگ بندی، یا وہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ وہاں تھا دہلی میں وہی پھر بارڈر میں نظر آئے گا پھر سے؟ دیکھیے مظہر صاحب، یہ کیری فارورڈ تو ہوگا کیونکہ انسینٹیو ظاہر ہے انڈیا نے بھی بڑے سبسٹینشل اور میئربل اور ٹینجبل دیے ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ زبانی جمع تفریق، ایک انہوں نے روڈ میپ طے کیا ہوگا، جیسے انہوں نے ایمبیسی کھولنے کا لالچ دیا، ان کو شاید یہ بھی کہا ہوگا کہ اگر یہ آپ کام کریں گے تو میں آپ کو ریکگنیشن بھی ہم دیں گے، فنڈنگ تو دیں گے ہی دیں گے۔ ایک آفیشیل جو انڈیا کے ڈیٹا کے حساب سے میں ایک ڈیٹا آپ کو دینے لگا ہوں، 2001 سے 2021 تک 20 سال کے اندر ہندوستان نے افغانستان کے اندر $3 بلین کی سپینڈنگ کی ہے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں۔ برجز ہیں، ایجوکیشن سینٹر ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ہائی ویز ہیں۔ تو اتنی کیا محبت ہے ان کو کہ ہمارے ملک کے اوپر سے اڑ کر دوسرے ملک کے نیبرہڈ میں جا کر نہ ان کا نیبر ہے، نہ ان کا کوئی کلچر ہے، نہ ان کا مذہب ہے، نہ ان کی زبان ملتی ہے، نہ ان کے نیشنل آبجیکٹیوز ایک ہیں، تو کیا ہے ان میں ایک ان کا اینیمی کامن لگتا ہے ان کو۔ انڈیا کو لگتا ہے کہ اگر ہم ان کا پاکستان کو اینیمی بنا کر پیش کریں تو ہمارے سارے آبجیکٹیوز۔ ایک اور امپورٹنٹ بات ہمیں ذہن میں رکھیے، دیکھیے نیشنل انٹرسٹ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہندوستان وہ تھا جس نے کہا تھا کہ ہماری ایمبیسی کے جو بام کا بدلہ ہے وہ ہم لیں گے انہی طالبان سے، ہمارا ایئر انڈیا کا جہاز ہائی جیک ہوا ہم ان سے بدلہ لیں گے، ایک دانش صدیقی ان کا ایک جرنلسٹ قتل ہوا انہوں نے کہا ان سے بدلہ لیں گے، مائنورٹی کے اوپر ریزرویشن ان کی ہیں، ہیومن ٹریفکنگ کے ان کی اپوزیشن ہے، ڈرگ کے اوپر ان کی ریزرویشن رہی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ آپ نے دیکھیے ویمن امپاورمنٹ پہ رہی ہے۔ اور ویمن امپاورمنٹ کا یا خواتین کو پڑھانے کے خلاف یا کہ انہوں نے صرف کہا مین اونلی پریس کانفرنس کریں گے،
فوراً مان گئے. تو یہ لیکن ساری چیزیں لیکن اس تمام تر باوجود کہ جو ہے وہ بچھے جا رہے تھے، جیسے کہ سب سے بڑا طاقتور جو ہے وہ ان کے ساتھ آ گیا ہے صرف پاکستان دشمنی میں. بہت شکریہ چشتی صاحب آپ کا بھی، سید محمد علی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. افغان طالبان کو، خوارج کو پاکستان کی فورسز بارڈر پر بھرپور جواب دے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ اگر در اندازی ہوئی تو ایسا ہی جواب آئندہ 48 گھنٹوں کے بعد بھی ملتا رہے گا. ایک ہفتے سے خیبر پختونخوا میں جاری سیاسی ہلچل آج بظاہر اپنے منطقی انجام تک پہنچ گئی ہے، اور نومنتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اپنے عہدے کا حلف لے لیا ہے. اہم بات یہ ہے کہ سیاسی اور عدالتی جنگ کے بعد آج گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نومنتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے عہدے کا حلف لے چکے، جو جمہوری روایات اور تسلسل کے لیے خوش آئند ہے. اس کے علاوہ اپوزیشن JUI نے نومنتخب وزیر اعلیٰ کے الیکشن جو چیلنج کیا تھا، اس کو بھی آج پشاور ہائی کورٹ نے خارج کر دیا. یوں بظاہر صوبے میں جاری سیاسی ہجان انگیزی رکنے کے امکانات واضح ہو گئے ہیں. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ بظاہر پروسیس کی تکمیل واقعی صوبے میں سیاسی استحکام بھی لا سکے گی، کیونکہ جس وقت یہ تبدیلی ہوئی اس دوران مغربی بارڈر پر حالات کشیدہ ہیں، جہاں افغان طالبان فتنۃ الخوارج کے ساتھ مل کر شرنگیزی کر رہے ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ صوبے میں ہونے والی تبدیلی ان حالات سے براہ راست منسلک ہے. ان دو چیلنجز کے علاوہ ایک اور چیلنج بھی نئے وزیر اعلیٰ کا منتظر ہے، جو صوبے میں گورننس کا چیلنج ہے. ایک ایسا صوبہ جہاں سیکیورٹی صورتحال مخدوش ہے، ایک ایسا صوبہ جو سیاسی بقا کی ایک لڑائی کا بیس کیمپ ہے. وہاں پچھلے 1.5 سال سے گورننس ایک بحران کا شکار ہے. آج PTI خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑنے کے حوالے سے ایک پیغام بھی دیا. اور جنید اکبر کا مثبت اشارہ تو اپنی جگہ، مگر آج ہی عمران خان کی بہن نورین نیازی نے افغانستان سے امن کی خاطر بات چیت کے لیے عمران خان کی ایک اہم آفر میڈیا کے سامنے رکھ دی، جس کے تحت پیرول پر رہائی کی صورت میں وہ دونوں ملکوں کے درمیان قیام امن کے لیے ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو جنید اکبر اور نورین نیازی کے بیانات تو اپنی جگہ، مگر اب نئے وزیر اعلیٰ کے لیے صوبے میں گورننس اور امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے اور پارٹی کے اندرونی اختلافات کو کم کرنے کے حوالے سے 3 فرنٹس پر بڑے چیلنجز موجود ہیں. ان چیلنجز کے نئے وزیر اعلیٰ کیسے مقابلہ کریں گے، اور اب جیل سے بیٹھ کر عمران خان پیرول پر رہائی کی بات کیوں کر رہے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی اور سابق اور وزیر قانون خیبر پختونخوا آفتاب عالم صاحب. بہت شکریہ آفتاب صاحب آپ کے وقت کا. آفتاب صاحب، سب سے پہلے تو ایک تو جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سٹیک ہولڈرز کے سب کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ کی جائے، سب بیٹھیں. تو کیا اب آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور کیا عمران خان صاحب کی پیرول پر رہائی کے لیے درخواست دینے جا رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ خان صاحب نے ایک آفر دی ہے، تو اب آگے کی اسٹریٹجی تو پتہ نہیں ہے. جن کو آفر دی ہے یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کے آیا وہ رضامند ہیں اس آفر کے اوپر کہ نہیں ہے. اور دوسری بات، جس طرح آپ نے بیک گراؤنڈ میں بیان کی کہ ملک کے حالات اور صوبے کے حالات، پولیٹیکل فائنینشیل حالات، ہمارے ملک کے بے روزگاری، آپ کا انفلیشن ریٹ جو ہے، آپ کی 45% عوام جو ہے وہ غربت کی لکیر کو کراس کر گئی ہے. تو یہ حالات ہیں جی. ان حالات میں میرے خیال میں یہ ملک مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور جو ہمارے ہمارے پروونشل پریزیڈنٹ نے جو آفر کی ہے، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگر جو بھی اس ملک کی خاطر تھوڑا بہت درد رکھتا ہو تو میرے خیال میں وہ اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچیں گے. اور یہ ہٹ درمی کے معاملات جو ہیں میرے خیال میں میز کے اوپر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سیٹل ہونے ہیں. تو جتنا وقت زیادہ اس پہ ٹائم لگے گا میرے خیال میں حالات اور بھی گمبھیر ہوتے جائیں گے. تو معاملہ عدالتوں میں، آپ خود قانون دان ہیں، تو اب یہ عدالتوں میں ہی معاملات حل ہوں گے، بات چیت کے دروازے تو کھلے ہوں گے. لیکن ایک جو اہم پوائنٹ ہے کہ صوبے میں 1.5 سال بعد آفتاب صاحب وزیر اعلیٰ کی تبدیلی، بانی PTI کے ہی وہ وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے لائے. اب عدم اعتماد انہوں نے کیا، نہ کہ باقی ایوان کے اندر. تو کیا نئے وزیر اعلیٰ پھر اب اعتماد پر پورا اتریں گے، جماعت کے بھی اور بانی کے بھی؟ جی ظاہری بات ہے کہ خان صاحب نے جب یہ فیصلہ لیا ہوگا تو انہوں نے اس کے اوپر سوچا ہوگا، غور و خوض کیا ہوگا.
اور میں سمجھتا ہوں کہ سہیل افریدی کی شکل میں جو ہے ایک نوجوانوں کو بھی ایک امید کی کرن جو ہے وہ دکھائی دے گی. نہ ہو تو اس ملک میں تو جو حالات بنائے گئے جان بوجھ کے, آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں جب فیڈرل گورنمنٹ خان صاحب کی تھی تو ملک کس ڈائریکشن میں جا رہا تھا, باوجود اس کے کہ اس ٹائم کرائسس, فائنینشیل کرائسس, ایک ملک جو دیوالیہ ایک قسم سے ان کو حوالے کیا گیا تھا, اور اس کے بعد پھر کووڈ کا جو وبا, باقی معاملات, تو اس کے بعد الحمدللہ کافی معاملات جو ہیں ہمارے ملک کے وہ صحیح ڈائریکشنز پہ, ایٹ لیسٹ پٹری کے اوپر جو ہے وہ اب کی اکانومی اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ہو گئی تھی. لیکن آج حالات یہ ہیں کہ میرے خیال میں آپ کا 100% نوجوان جو ہے وہ ملک سے باہر جانے کے لیے تیار ہے اور لائنوں میں کھڑے ہیں. تو یہ حالات ہو گئے ہیں, بے روزگاری, مشکلات, معاملات. سر موجودہ حکومت تو آپ کو کہتی کہ آپ نے جاتے جاتے دیوالیہ کر کے ملک دیا, اور یہ آپ ہی کی جماعت کہا کرتی تھی کہ ملک بینک کرپٹ ہونے والا ہے, وہاں سے وہ نکل بھی آئے ہیں. اب ساری انٹرنیشنل جو مانیٹری ایجنسیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے. پھر نوجوانوں کے باہر جانے کے حوالے سے تو آپ کی جماعت اس وقت کہتی تھی کہ یہ بڑا اچھا ہے کہ باہر جا رہے ہیں تو باہر سے زر مبادلہ آئے گا. تو یہ متضاد معاملات نہیں, پہلے وہ ٹھیک تھا, اب اگر حکومت کر رہی ہے تو وہ غلط ہے. جی ہم دیکھیں, ایک زبانی کلامی بات ہے اور ایک جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ خان صاحب کے دور میں جو آپ دیکھ لیں, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ زیرو پر کے اوپر لے کر آئے تھے, اور اس کے علاوہ آپ کی اکانومی جو ہے 6% سے گرو کر رہی تھی. تو یہ تمام اشاریے جو تھے وہ پوزیٹیو تھے. آج تو یہ آپ دیکھ لیں انفلیشن یہ کس کے ڈائریکشن پہ ہو رہے ہیں. دوسری بات آپ دیکھیں خان صاحب کے دور میں انہوں نے وہ بھی واویلا مچایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں یہ نااہل ہیں, IMF کے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ نہیں کر سکتے. حالانکہ IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کوئی میرے خیال میں نیک شگون تو نہیں ہوتا ایک ملک کے لیے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے پھر کنڈیشنز رکھتے ہیں کہ آپ نے اتنی مہنگائی کرنی ہے, اپنی یوٹیلیٹی معاملات کو جو ہے ہمارے ڈکٹیشن کے اوپر اتنے آپ نے لے کر جانا ہے, تو الٹیمیٹلی اس سے عام لوگ جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں. تو خان صاحب نے تو اس ٹائم بھی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی مدت کے دوران 3 وزیر خزانہ بھی تبدیل کیے. بہرحال یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے. آپ کے صوبے کے حوالے سے خصوصی طور پر بات, آفتاب صاحب, سیکیورٹی معاملات پر نومنتخب وزیر اعلیٰ کی وفاق سے متصادم سی پوزیشن ہے. تو ایک طرف وفاق جو ہے وہ آپریشن کی بات کر رہے ہیں, آپ آپریشن کی بات نہیں کرنا چاہ رہے. وفاق سے الگ پالیسی کے تحت ہی صوبہ چلے گا, اگر الگ پالیسی کیسے چلائیں گے؟ بالکل جی, ہم وفاق کے ساتھ ان معاملات کے اوپر بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ ایٹ لیسٹ ہمیں کنونس تو کریں گے. یہاں پہ صوبے میں ہمارے پاس مینڈیٹ ہے, اور میرے خیال میں جینون مینڈیٹ ہے. وفاق کے پاس تو جینون مینڈیٹ نہیں ہے. وہ تو سب کو پتہ ہے کہ الیکشن اور مینڈیٹ جو ہے وہ کن کو ملا اور کنوں نے جو ہے وہ الیکشن ریگ کروائے اور راتوں رات جو ہے رزلٹ ہو, اور ان معاملات میں کیا ہوا. بہرحال صوبے کے حالات, سیکیورٹی حالات کے متعلق جو آپ نے بتایا بالکل اسی طرح ہے. حالات تو یہاں پہ ناسازگار نہیں ہیں, لیکن یہاں پہ جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں مینڈیٹ جو ہے وہ الیکٹڈ لوگوں کو مل جاتا ہے. ہمارا پروونشل گورنمنٹ ہے, ہماری پروونشل اسمبلی ہے. جب آپ الیکٹڈ اور پیورلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو آن بورڈ نہیں لیں گے تو پھر تو یہ معاملات جو ہیں وہ زیادہ میرے خیال میں خراب ہوں گے. تو ہم یہی چاہ رہے ہیں, ہم تو یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ مطلب فیڈرل گورنمنٹ کو ہم ڈس آن کرتے ہیں. ظاہری بات ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یا فیڈرل پالیسی جو ہے صوبہ باؤنڈ ہے کہ ان کو امپلیمنٹ کریں گے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے کنسنسس بھی کس چیز کا نام ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ پروونشل پولیٹیکل ٹھیک ہے, آپ کنسنسس کی بات کریں. یقینی طور پر وفاق اور صوبہ کائی ہے اور اس کو ہونا چاہیے. آفتاب صاحب, میرا سوال آپ سے کہ بیڈ گورننس کے معاملات تھے, سیکیورٹی چیلنجز کے معاملات تھے, اس کے باوجود علی امین گنڈا پور 3 سے 4 بار اسلام آباد بانی کی رہائی کے لیے مارچ لے کر گئے. نئے وزیر اعلیٰ کریں گے. جو اعتراضات اٹھائے گئے, یہاں پہ بہت بڑی پریس کانفرنس کی گئی, ایک فرمائشی پریس کانفرنس ہمارے صوبے میں, اور جو میسج دیا گیا
वो चूंकि तजिया निगार हैं, आप बेहतर उसके ऊपर बता सकते हैं, आप प्रेस वाले हैं। लेकिन देखें, अब जब आप एक सूबे को थ्रेट करेंगे और उनके गवर्नेंस के ऊपर इस तरीके से आप सवालात उठाएंगे, मेरा भी यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है कि देखें, सूबा जब मर्जर लाए, मर्जर तो 2018 में हुआ, और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिवली आपने पार्शली मर्ज किया, फाइनेंशियली अभी भी मर्ज नहीं है, उनके जो हुकूक हैं वो आप नहीं दे रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से, उनका जो ड्यू शेयर एनएफसी का है वो आप नहीं दे रहे हैं, उनके लिए जो पैकेज आपने अनाउंस किया था बाकायदा यहाँ पे आपने प्लेज किया था आवाम के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ, चलिए वो आप ये नहीं दे विफाक रहे हैं। और सूबे के तो दरमियान बहरहाल किस ये एक तरीके से जंग फिर तो है, वो गवर्नेंस के एनएफसी मामला है अच्छे हो या सकते हैं? और उसके दूसरी फंड्स बात, के आप मामला अगर है। हिस्टोरिकल देख लें तो ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सवाल किया जाए, लेकिन बहरहाल 13 साल से हुकूमत जो है वो मौजूद है वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो गवर्नेंस पर सवाल यकीनी तौर पर आवाम की जानिब से उठते रहेंगे। शुक्रिया। अमरीकी सदर हेनरी ट्रूमैन से मंसूब एक कॉल है कि इफ़ यू कांट कन्विंस दैम कन्फ्यूज दैम, यानी अगर आपके पास दलाइल नहीं हकायक नहीं तो झूठ बोलो, प्रोपेगेंडा करो और इबहाम पैदा करो। ये कॉल हमेशा से मुआशरे में राइज है, लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद तो ये तकनीक शायद सबसे बड़ा टूल बन चुकी है, जहां इस बेदरीगी से झूठ, प्रोपेगेंडा और मस्तशुदा हकायक का इस्तेमाल किया जाता है कि सच खो जाता है और सच तक पहुंचना दुश्वार तर होता जा रहा है। और जब ये टूल इनफरादी हाथों से निकलकर किसी ऑर्गेनाइज तंजीम के हाथ लग जाए तो इसकी तबाही कई गुना बढ़ जाती है। इस वक्त दुनिया भर में फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा रिस्क बन चुका है, और इससे भी अलमनाक बात यह है कि कुछ जहन, कुछ अफराद, कुछ तंजीमें ये सब एक सोची समझी स्कीम के तहत कर रहे हैं, क्योंकि सच सामने आने पर इनकी बका को खतरात लाहक हो जाते हैं। गोबल्स ने कहा था कि झूठ इतने तवातुर से बोलो कि सच का गुमान होने लगे। यही आजकल के सब गोबल्स कर रहे हैं, और पाकिस्तानी रियासत को भी इस फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स का सामना है। अगर आज की बात करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शर्म शेख में आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पिंशियान के साथ मुसाफे की तस्वीर को इजरायली वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की खबर बनाकर फैलाया गया, बल्कि फेक न्यूज़ बनाकर फैलाया गया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि 2 दिन पहले एक मजहबी जमात के एहतजाज को मुंतशिर कराने के लिए पुलिस ने एक एक्शन किया, लेकिन इस दौरान भी फेक न्यूज़ का एक तूफान उमड़ आया और हज़ारों सैकड़ों कारकुनों की हलाकत और कायदीन के जख्मी होने की भी झूठी खबरें फैलाई गई। इस तरह पिछले साल नवंबर में इस्लामाबाद में ऐसे ही एक सियासी एहतजाज भी हुआ, जिसमें रियासत के ऑपरेशन में सैकड़ों कारकुनों की हलाकत का वावेला किया गया, जो झूठा साबित हुआ। इसके अलावा भी तवील फहरिस्त है। आज हम इन सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। उसामा खिलजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपके वक्त का। फेक न्यूज़ इनफरादी सतह पर भी बहुत ख़तरनाक है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर इस हथियार का इस्तेमाल किस हद तक जो है वो ख़तरनाक होता है? ये देखें, जिस तरह आपने फरमाया, ये हमेशा से मसला रहा है डिसइंफॉर्मेशन का, और इसको मुख्तलिफ तरीके एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके सियासी मफाद को बचाने के लिए, उसको महफूज रखने के लिए अफवाहें फैलाई जाती हैं और झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। लेकिन इसमें ऑब्वियसली हमने देखा है सोशल मीडिया पे भी हमें ये बहुत ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि सोशल मीडिया भी एक ज़रिया है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, और उस पे नैरेटिव्स बनाए जाते हैं। लेकिन इसका एक बहुत जो मखसूस पहलू यही है कि जब आपके माशरे में सेंसरशिप बहुत ज़्यादा होगी, तो फिर आपकी फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर आप रिपोर्टिंग करने लोगों को नहीं देंगे, मीडिया का एक्सेस नहीं होगा, और हुकूमत की तरफ से काफ़ी मौज़ू पे जो है ख़ामोशी होगी, तो फिर वो जो इन्फॉर्मेशन वैक्यूम बन जाता है, उसको फिल करने के लिए हर किस्म के एक्टर्स जो हैं उसमें काफ़ी अपने मफाद को आगे करने की कोशिश करते हैं, और उसका इस्तेमाल फिर डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के ज़रिए हुआ जाता है। और फिर हम देखते हैं ऑब्वियसली रियासत और हुकूमत की तरफ से भी काफ़ी फेक न्यूज़, झूठी खबरें उसामा, आती इसमें रहती एक हैं। चीज़ मैं आपसे जी
میں ایسے جانا جب بھی کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے رونما ہوتی ہے تو فیک نیوز کی بھرمار ہو جاتی ہے اس وقت. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کی ایکسیس نہ ہو, میڈیا کی ایکسیس ہونے کے باوجود ہم نے کچھ ماضی میں ایسے واقعات دیکھے ہیں جو ڈس انفارمیشن میں, ابھی وزیر اعظم والے واقعے کو دیکھ لیجئے کہ میں ایک پیج پہ دیکھ رہا تھا تو اس میں کوئی 80,000 شیئر تھے اس فیک نیوز کے کہ ان کی اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہے, حالانکہ آرمینین وزیر اعظم کے ساتھ موجود تھے. جی بالکل, تو اس طرح کے تو وہ ہوتا رہتا ہے. دیکھیں اگر 1950 60s کی مثال لیں, فاطمہ جناح کی تصاویر کو جو ہے شائع کیا جاتا تھا, کہ کہا جاتا تھا کہ یہ جی انڈین ایجنٹ ہے, ایوب خان ان پہ یہ الزام لگاتے تھے اور پھر اخباروں میں شائع ہوتے تھے اور لوگ اس کو صحیح. مان کے پورے الیکشن بھی اس میں فلپ ہو جاتے تھے. تو یہ تو آبویسلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سوشل میڈیا کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے جواب میں آپ جو ہے کلیریفیکیشن خود دے سکتے ہیں کہ یہ غلط خبر ہے. تو جو فیکٹ چیکنگ کا آپ کو موقع ملتا ہے اس کا استعمال جو ہے میرے خیال سے ہر کسی کو زیادہ کرنا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ انفارمیشن ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے نا, اس کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو حکومت کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنی جو صحیح. پی آر ہے, اپنی جو انفارمیشن ہے اس کو روبسٹ رکھے, تاکہ ہر چیز پہ آپ جو ہے صحیح. انفارمیشن شائع کریں اور آپ پریس کانفرنسز کریں, آپ میڈیا کو انوائٹ کریں, آپ صحیح. میڈیا کو کوریج دینے کا موقع دیں مختلف چیزوں کا. تو جب میڈیا کوریج دے گی اور میڈیا رپورٹرز کا ایکسیس ہوگا تو پھر جو ہے آپ کو ایک جو اصلی معلومات ہیں وہ صحیح طرح ملیں گی, اور پھر یہ میڈیا جو ہے فیک نیوز کو ڈی بنک بھی اچھے طریقے سے کر سکتی ہے. تو اس کی اچھا, ذمہ اس میں داری ایک تو ایک پولیٹیکل کوشچن اسامہ ایکٹرز صاحب. کا, میڈیا کا صحیح. اور سب کا بھی ہے کہ آپ صحیح. فیکٹ چیکنگ بھی زیادہ کریں, ہاں, خاص کر سوشل میڈیا پہ. لیکن جب تک پریس کانفرنس کی ایکسیس کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت تک یہ بہت فیک نیوز پھیل چکی ہوتی ہے. سوشل میڈیا کی جو مشروم گروتھ کے بعد فیک نیوز کے چیلنج کو نمٹا کیسے جا سکتا ہے؟ جس تیزی سے سوشل میڈیا پہ چیز چلتی ہے, آپ اخبارات میں چھپنے ہیں, اگلے 12 گھنٹے بعد ٹیلی ویژن پہ چلنی ہے, اگلے 10 منٹ کے بعد کنفرمیشن کے بعد, لیکن اس طرح سے پھیل چکی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ وہ خبر. جب تک وہ تردید ہوتی ہے تو تردید جا کے تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے. تو تردید آپ سوشل میڈیا پر ہی کر سکتے ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا پہ اگر آپ پوسٹ کرتے ہیں تو پوسٹ کا رپلائی بھی ہو سکتا ہے, اور اکثر کیسز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو فیک نیوز کی پوسٹ ہوتی ہے اس کے جواب میں جو فیکٹ چیک ہو رہا ہوتا ہے یا ٹھیک جو خبر کوئی کامنٹ میں دے رہا ہوتا ہے یا رپلائی میں دے رہا ہوتا ہے, اکثر کیسز میں ہم نے دیکھا ہے ان کے ویوز اور ان کی ریپوز زیادہ ہوتے ہیں. تو لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے ود ان دا ٹائم, لیکن اس میں یہی ہے کہ اس کی موقع دینا چاہیے لوگوں کو جواب دینے کا. اور اگر آپ رسپانس میں جو ہے اپنا موقف آگے کرتے ہیں تو میرے خیال سے پھر آپ وہ کاؤنٹر انفارمیشن سے اس ڈس انفارمیشن کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. صحیح ہے. ابھی ہم فیکٹ چیک کی آپ بات کر رہے تھے, پیکا ایکٹ کے ہم موجودگی کے باوجود فیک نیوز کے ایشو کو حل کیسے کیا جائے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف جو ہے وہ ایکسیس دینا ہے, ایکسیس کے باوجود اگر فیک نیوز چل رہی ہے, میں نے کہا نا ایکسیس ہے, دیکھیں انفارمیشن کا سولوشن انفارمیشن نہیں ہے. جی انفارمیشن کا سولوشن جو ہے نا وہ انفارمیشن ہی ہے. تو اگر آپ کرمنلائز کریں گے, جس طرح ہم نے دیکھا ہے پیکا میں سیکشن 26A آ چکا ہے جس میں فالس انفارمیشن شیئرنگ کو کرمنلائز کیا گیا ہے, تو اس کے بہت زیادہ غلط استعمال ہو رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کتنے زیادہ صحافیوں پہ کیس ہو چکے ہیں کیونکہ وہ فیکٹس رپورٹ کر رہے ہیں, لیکن اس قانون کو پھر وہ کیا جاتا ہے. پھر دوسرا ہم نے دیکھنا ہے کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا چیز سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اکثر جو ہے سچی خبر کو لیبل دیا جاتا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے کیونکہ وہ کنوینئنٹ نہیں ہوتی حکومت کے لیے. تو میرے خیال سے اس کو بھی ہم نے دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کے اس طرح کے قوانین کو پھر اپنے پولیٹیکل پرپسز کے لیے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو میری نظر میں آپ انفارمیشن کو انفارمیشن سے ہی کاؤنٹر کر سکتے ہیں, بجائے یہ کہ آپ لوگوں کو جیل میں ڈالنا انفارمیشن شروع سے کر کاؤنٹر دیں. کرنا وہ ضروری ہے, لیکن جو فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کا ایک سیلاب ہے اس میں بھی انفرادی طور پر, جماعتی طور پر, آرگنائز تنظیم کے طور پر ذمہ داریاں بھی بہت بڑھ جاتی. بہت شکریہ اسامہ خلجی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام اقبال کو اجازت دیجیے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.